الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام اور معزز طلباء اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں جامعہ قادریہ رضویہ جلندھر کے پلیٹ فارم سے۔ تو ہمارے اسباق جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی شاد و آباد رکھیں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 1، حروف مفردات۔ کون سا ہمارا سبق ہے؟ حروف مفردات۔ ٹھیک ہے بچوں، جب ایک حرف ہو تو اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مفرد کہا جاتا ہے۔ اور جب ایک سے زائد حروف مل جائیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مفردات۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے حروف تہجی۔ وہ کون سا نام ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29۔ کتنے ہیں؟ یعنی 29 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور بیٹا اس کو ہم نے عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ ہم نے اس کو الف بے پے تے ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو پڑھنا ہے الف با تا سا، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ اچھا بیٹا، اس میں 7 حروف ایسے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور حروف مستعلیہ کا عربی میں ایک مجموعہ ہے جس کو کہا جاتا ہے خصہ ضغط قز۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ حروف جو ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ان کو حروف مستعلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو پیارے بچوں حروف مستعلیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ان حروف کو پڑھتے وقت ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آئیے اب ہم حروف مفردات کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین بھی کریں گے اور جو پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی کریں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف۔ بیٹا یہ حرف ہوائیہ ہے۔ یہ کون سا حرف ہے؟ ہوائیہ ہے، یعنی یہ ہوا سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ با، یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ اور یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتی ہے۔ دونوں ہونٹوں کے، تو اس کو ہم دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ہی ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ با، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملائیں گے اور اس کو ادا کریں گے۔ با، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہے تا۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتی ہے۔ تا، ثا۔ یہ زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تا جو ہے یہ حروف نطعیہ میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ اور سا جو ہے یہ حروف لساویہ میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ اچھا، ان کا ایک اور نام ہے، ان کو حروف ذلقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو حروف
بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہے جیم، ٹھیک ہے، یہ حروف شجریہ میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے آگے ہے ہا، جی یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقیہ میں سے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ اور ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، یہ حلق کے خو، یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہے، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہے دال، یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف نطعیہ میں سے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ ٹھیک ہے، حروف نطعیہ کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذال، یہ حروف لسویہ میں سے ہے، اس کو حروف ذلقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اس کے آگے ہے را، یہ حروف طرفیہ میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہے زا، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے؟ صفیریہ میں سے ہے، یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے سید، یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہی ہے، اس کا بھی زا والا مخرج ہی ہے۔ اس کے آگے ہے شید، بیٹا اس کو 4 الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ اس پر جو ہے مد متصل ہے، تو اسے پڑھیں گے شید۔ یہ حروف شجریہ میں سے ہے، اس کا مخرج میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ صاد، یہ جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کا مخرج جو ہے وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس کے آگے ہے ضاد، یہ حرف حافیہ ہے، اور حرف حافیہ کا مخرج جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ زبان کی کروٹ اور تالو کے درمیان سے، زبان کی کروٹ اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ حرف حافیہ جو ہے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف حافیہ ضاد، اس کے آگے ہے طا، یہ بھی حروف نطعیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یا جو مخرج تا کا تھا وہی طا کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پر پڑھیں گے طا، وا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج جو ہے وہ بھی حروف لساویہ والا ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف لسویہ ہے۔ کون سا حروف ہے؟ عین، یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی ہا والا ہے، ٹھیک ہے۔ غین، یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج جو ہے وہ بھی خا، جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اسی کا مخرج جو ہے وہ بھی اس کا مخرج جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ فا، یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ قاف، کاف، یہ دونوں کاف جو ہیں، قاف قرآن والا اور کاف کتاب والا، یہ دونوں جو ہیں یہ حروف لہویہ میں سے ہے۔ کون سے حروف ہیں یہ؟ لام، یہ حروف طرفیہ ہے۔ میم، یہ حروف شفویہ ہے۔ نون، یہ حروف طرفیہ میں سے ہے۔ واو، یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ ہا، یہ جو ہے یہ حروف حلقیہ میں سے ہے۔ حمزہ،
یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہے، اور آخر میں ہے یا، یہ حروف شجریہ میں سے ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے جو ہے مکمل حروف جو ہے ان کو بیان کر دیا ہے، اور کون کون سا حرف جو ہے کون کون سے حروف میں سے ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ایک بار آپ جو ہے پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سید، شید، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے آن لائن جو ہے یہ تجوید پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ سبق میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔